بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتنے ٹھنڈے ہو کے درود پاک نہ پڑھیں، درود پڑھیں تو مزہ آ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو آج کی مقدس بابرکت رات مبارک ہو، اور ساتھ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ آج کی بابرکت رات کے صدقہ طفیل ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جملہ عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے، خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمارے پاک وطن کو تمام قسم کی اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اس سے قبل آپ بیان سن رہے تھے شب رات کے متعلق۔ فاضل نوجوان مولانا محمد بخش نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی جو شب ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عمومی طور پر ہمارا جو رویہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کو سمجھ لیں کہ یہ رات یا اسی طرح شب قدر کی رات ہے، یعنی شب فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، قدر والی رات، یا آج کی شب جسے شب برات کہا گیا فارسی کے اندر، اور عربی کے اندر لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصدق بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح عیدین کی راتیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر انعام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل۔ جس طریقے سے ہم نے دیگر نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی ہے، اسی طریقے سے مقدس راتوں کی صورت میں جو اللہ نے انعام فرمائے ہم پر، ان کی بھی ناقدری شروع ہو گئی۔ کچھ تو ان کی طرف سے جو مانتے ہیں، مناتے بھی ہیں اس رات کو اور دیگر راتوں کو، عبادات بھی کرتے ہیں، مگر کچھ اس میں طریقے غلط بھی آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہلاتے تو خود کو مسلمان ہیں، لیکن ان کا سارا زور، یعنی دنیا بھر میں جتنے بھی برائیاں ہو رہی ہیں اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی نوجوان بزرگ اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں، نوجوانوں کو تشکیک میں مبتلا کر دیتے ہیں، شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ جی اس رات کی عبادت کہاں سے ثابت ہے، وہ جی شعبان کا روزہ کہاں سے ثابت ہے، یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق صرف میں اتنا کہوں گا کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس بات کو چھوڑتے ہوئے چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا، انہیں غور سے آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، یعنی اس کو کس لیے بنایا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے
اس کو ہم سمجھ لیں پھر اگلی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ گویا پہلے انسان کی تخلیق کی نفی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، انسان کی تخلیق کی۔ بچے آپ لوگ نیچے بیٹھو، چلو نیچے بیٹھو، شاباش، ادھر ہو جاؤ سامنے، پیچھے پیچھے چلے جاؤ، آپ پیچھے چلے جاؤ، ادھر ترتیب سے بیٹھو، پیچھے ہو جاؤ، شاباش، اٹھ کے چلے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، شاباش۔ دو شریف پڑھائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب انسان کی تخلیق کی پہلے نفی کی گئی، جنات کی تخلیق کی نفی کی گئی کہ ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا، جبکہ پیدا تو اللہ نے فرمایا ہے نا۔ جس طریقے سے کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے جز میں نفی ہے اور دوسرے جز میں اس بات ہے، لیکن پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ اقرار کرایا گیا کہ اللہ کے سوا، آگے پھر ہوا نا الا اللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اب یہ چھوٹی سی بات اس لیے میں نے آپ کو سمجھائی تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح انسان کی اور جنات کی تخلیق کے متعلق فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو، یعنی کہ نفی کر دی گئی کہ اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ آگے جس کام کا اس بات ہو رہا ہے، جس کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کی عبادت کریں۔ اب کچھ یہ سمجھا میں اس لیے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ لوگ کثرت سے عبادت کرنے کیوں آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور عبادت کرنے کیوں آ جاتے ہیں جی، لوگ اس طرح کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، اب تو فتوے یہاں تک چلے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو بھی بدعت کہا جانے لگا ہے۔ کیا کہا جانے لگا ہے؟ بدعت کہا جانے لگا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بدعتی اور گمراہ کہا جانے لگا ہے۔ میں حیرت میں مبتلا ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے متعلق جب ان کی باتیں میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا بدعت ہے۔ ذرا غور کریں کہ جس اللہ نے، جو ہمارا معبود برحق ہے، اس نے ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت قرار دیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت قرار دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی اور میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ جب انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے تو پھر انسان کی ساری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ کس میں گزرنی چاہیے؟ عبادت میں گزرنی چاہیے۔ اب جو زندگی عبادت میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی مخالفت میں گزاری جا رہی ہے۔ اللہ کی بڑی آسان لفظوں میں چاہوں گا کہ آپ اہم باتیں سمجھ لیں آج کی رات کے صدقے، اور آج کی رات اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ خود ندا دے رہا ہے، صدائیں دے رہا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا کروں گا، شفا مانگو شفا عطا کروں گا، معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ یعنی آج جو اللہ سے مانگو وہ عطا فرمائے گا۔
تو اب جب انسان عبادت کر رہا ہے اللہ کی، تو وہ کون سی زندگی کا حصہ ہے جو اللہ کی عبادت میں شمار نہیں ہوگا؟ اور انسان کی زندگی کا وہ کون کون سا لمحہ ہے جو عبادت میں شامل ہوگا؟ اب اس کو غور سے سمجھیں، خاص کر میرے مخاطب جو ہے وہ نوجوان ہیں، وہ خصوصی طور پر سمجھیں کہ آگے آپ نے زندگی گزارنی ہے، طویل زندگی ہے، اور بزرگوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائیں۔ باقی دن ہمارے جتنے زندگی کے ہیں ہم ان کو اس کے مطابق ڈھالیں اپنی زندگی کو۔ دیکھیے، ہمیں احادیث مبارکہ سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملا کہ جب ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں، عبادت بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث کا مفہوم میں عرض کروں گا، یہ احادیث سے ہی میں نے ماخوذ کیا ہے جو میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ مشکات المصابیح میں ہے، کنز العمال میں ہے، الترغیب والترہیب میں ہے، احیاء العلوم کے اندر ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، جن کا خلاصہ آئے گا درمیان میں۔ میں چاہتا ہوں بار بار میں کتاب کا نام نہ لوں، وہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، اسے آپ سمجھتے جائیے گا۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے آپ کے راستے پر آپ نے دیکھا کہ پتھر پڑا ہوا ہے، مٹی کا ڈیلا پڑا ہوا ہے، یا کانٹوں کی چھڑی پڑی ہوئی ہے، کانٹوں کی چھڑی پڑی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ کسی کو تکلیف دے گی۔ مثال کے طور پر کیلے کا چھلکا کسی نے کیلا کھا کر راستے پر پھینک دیا، آپ دیکھتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے آپ وہاں سے گزر جائیں، وہ آپ کا فریضہ نہیں ہے، اس کو اٹھانا آپ کے اوپر فرض لازم نہیں ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہے؟ آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، جھکتے ہیں، اس پتھر کو اٹھا کر آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ یار اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دوں، کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ لگ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارا عمل اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا، اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ روڈ پہ پہنچے، جیسے مین روڈ ہے، آپ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میں تو اچھا خاصا چل پھر سکتا ہوں، آپ نے دیکھا کوئی بزرگ خاتون ہے یا بزرگ مرد ہے، وہ سڑک کراس کرنا تو چاہتا ہے، پار جانا چاہتا ہے، مگر سڑک کراس نہیں کر پا رہا، یا اس کے پاس کچھ سامان ہے وہ اٹھا نہیں پا رہا، وہ کوشش کر رہا ہے گھسیٹ گھسیٹ کے چلا جاؤں۔ آپ جوان تھے، یا اللہ نے آپ کا بھی اتنا صحت دی ہے، اگرچہ عمر ان سے کچھ کم ہو مگر بڑھاپے کی طرف آپ بھی ہوں، مگر اتنا صحت ہے کہ آپ اس کو اٹھا بھی سکتے، انہیں لے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیرا یہ عمل بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اب یہ نماز تو نہیں ہے نا، کیا نماز فرض بھی نہیں ہے، آپ نے ایک عمل کیا، وہ عبادت بن گیا، وہ عبادت بن گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ گھر میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، آپ سوچ رہے تھے بچوں کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، صبح اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اور پھر نکلوں گا رزق حلال کی تلاش میں، کہیں محنت مزدوری، کہیں دیہاڑی پہ کام مل جائے کروں گا، اور واپس آ کر یہ جو ذمہ داری اللہ نے گھر والوں کی مجھ پر رکھی ہے، میں انہیں کھانا کھلاؤں گا، میں انہیں کپڑا پہناؤں گا، میں ان کی ضروریات پوری کروں گا۔ آپ گئے، آپ نے کوئی نیت نہیں کی نماز پڑھنے کی، آپ نے کوئی نفل پڑھنے کی نیت نہیں کی ہے، آپ روزہ رکھ کر بھی نہیں گئے، آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی نہیں گئے، بس آپ اس نیت سے نکل گئے، سارا دن آپ کا گزر گیا، آپ نے وہاں محنت کی، مزدوری کی، کام مل گیا، شام کو لوٹے، کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے آئے، آٹا لے آئے، گھی لے آئے، دال لے آئے، جو آج غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں یہ چیزیں ملنے کو بھی نہیں نظر آئیں گی، وہ کچھ ہونے والا ہے اس قوم کے ساتھ۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔
بس یہ دعا کرو. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. دعا کرو کہ اللہ ایسے لوگوں کو عقل عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, جو قوم کے لیے مشکلات پہ مشکلات کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ لے کے آ گئے آٹا گوندا, بیوی نے اس کو آپ نے آٹا کا تھیلا بھی پکڑا دیا, گھی بھی دے دیا, سبزی یا دال جو بھی لائے گوشت دے دیا, انہوں نے پکا لیا. کھانا کھانے بیٹھے, کھانا کھا لیا, پانی پی لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے اب وہ سنیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تیرا جتنا وقت گزرا وہاں گھر سے نکل کر محنت مزدوری کرنے تک, جب تک تو مزدوری کرتا رہا وہ وقت تو واپس لوٹا, راشن اپنے بچوں کو دیا, انہوں نے کھانا پکایا. اب جب کھانا کھانے بیٹھے اس وقت تک یہ تیرا سارا کا سارا وقت عبادت میں شمار کیا جائے گا. سارا کا سارا وقت عبادت میں شمار کیا جائے گا. پھر فرمایا جب وہ لقمہ کھانے کا تیرے بچے کھا رہے ہیں, کھا تو تیرے بچے رہے ہیں نا, کھا تو خود بھی رہا ہے. فرمایا ہر لقمے کے بدلے اللہ تجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا, تیرا ایک گناہ مٹائے گا, تیرا ایک درجہ بلند فرما دے گا. کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے نفل نہیں پڑھے ہیں, آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے, آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے, بس آپ نے محنت مزدوری کی, حق حلال کا کمایا. شرط یہ ہے کہ حق حلال کا کمایا اور وہ بچوں کے لیے لے آیا, اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا. اس نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری کو آپ نے نبھانے کی کوشش کی, تو یہ سارا کا سارا وقت آپ کا عبادت میں شمار ہو گیا, عبادت میں شمار ہو گیا. اسی طرح کی بے شمار مثالیں حدیث مبارکہ کے اندر دی گئی, سمجھایا گیا ہمیں. اب جس انسان کی زندگی ایسے ہو جائے تو پھر اس انسان کا اٹھنا بھی عبادت, اب غور سے سنیے گا, اٹھنا بھی عبادت, چلنا بھی عبادت, بولنا بھی عبادت, سانس لینا بھی عبادت, کھانا کھانا بھی عبادت, پانی پینا بھی عبادت. ارے یہاں تک فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو میرے نبی فرماتے یہ بھی عبادت ہے. کہاں کہاں تم قدغنیں لگاؤ گے, کہاں کہاں سے تم مومن کو عبادت سے روکو گے. اللہ کی عبادت سے روکنا تو شیطان کا کام تھا, تم نے کب سے شیطان کی سیٹ سنبھال لی, تم نے کب سے شیطان کی نئی نیابت سنبھال لی, تم کب سے شیطان کے کارندے ہو گئے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے لگے. افسوس ہوتا ہے تمہارے مسلمان ہونے پر, افسوس ہوتا ہے تمہارے توحید کے ٹھیکیدار ہونے پر, افسوس ہوتا ہے تمہارے قرآن و سنت کے ٹھیکیدار بننے پر. قرآن سنت کے دعوے کر کے گمراہ کرتے ہو لوگوں کو, شیطانی راستے پر چلتے ہو, اور وہ انسان جو بھٹکا ہوا ہے, وہ انسان جو گمراہ ہوا ہے, راستوں سے ہٹا ہوا ہے, وہ انسان جو پہلے دنیا کے چمیلوں میں اتنا پھنس چکا ہے, اگر کوئی اسے نکال کر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر میں بلا لیتا ہے, بدبختو تمہاری زبان وہاں پر چلتی ہے, تمہارا قلم بھی ان کے خلاف چلتا ہے, حیا تمہیں پھر بھی نہیں آتی. حیا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں. کس سے روکتے ہیں؟ میں اگر کہوں ٹھیک ہے نا, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری مسجد ماشاءاللہ اندر بھی بھری ہوئی باہر بھی, اگر میں بچے کہوں تھوڑا سب کو دکھائے, یہاں کوئی ناچ رہا ہے دکھائیں جی, سب کے چہرے, سب کے چہرے دکھائیں. یہاں کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے بولیں تو, یہاں کوئی بھنگڑے ہو رہے ہیں, یا کسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے. یہاں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا. اور اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. رب نے تو یہ فرمایا ہے کہ کثرت سے میرا ذکر کرو, کثرت سے میرا ذکر کرو, اللہ کی عبادت کثرت سے کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کی عبادت کرو, اس کا شریک کسی کا نہ ٹھہراؤ. اور پھر جب اس کے محبوب کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی,
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو، خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ یا اللہ تو کب کب درود بھیجتا ہے، تیرے فرشتے کب کب بھیجتے ہیں اور کتنا وقت بھیجتے ہیں؟ فرمایا کب کو چھوڑ، وقت کو چھوڑ، میں نے وقت کا تعین نہیں کیا، نہ ہی میری درود بھیجنا محدود ہے، میں ہر وقت اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں، تم بھی ایسا کرو، ہر وقت میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ پابندی ادھر سے نہیں ہے، پابندی قرآن میں نہیں ہے، پابندی حدیث میں نہیں ہے، صرف مخصوص اوقات ہے کہ ان اوقات کے اندر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ مخصوص اوقات ہیں۔ اور یا کچھ دن ہیں جن دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، مثلا عید کا دن ہے، روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے ایام مخصوصہ ہیں، ان دنوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، قرآن کو چھونا منع ہے، اس طرح جنابت کی حالت کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، قرآن کو چھونا منع ہے۔ یہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں، لیکن باقی تو کہیں بھی اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے منع نہیں فرمایا۔ پہلا قاعدہ آپ نے سمجھ لیا نا، انسان عبادت کے لیے ہے، کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے ہے۔ اور دوسرا قاعدہ سنیے، عبادت جب ہم اللہ کی کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا حاصل ہوگا، یہ ذرا سمجھ لیں۔ بس ٹھیک ہے رہنا، اب یہ سمجھ لیں، جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اس کو ذرا سمجھیے غور سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنا جاہل تو نہیں ہے یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بھی کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی کافی سارے، کل بھی میں نے اس کے اوپر لکھ کر ویسے جواب بھی دے دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، گوگل کے اوپر بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر بھی، وہ میں نے دے دیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ کہ بہت سے نوجوانوں نے مجھے میسج کی، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں فلانا مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہے، اس نے ہمیں یہ میسج بھیجا ہے، فلاں نے ہمیں یہ میسج بھیجا ہے۔ میں نے کہا جی کیا میسج بھیجا ہے؟ جب میں نے سنا تو وہ یہ کہہ رہے جی یہ کثرت عبادت کیوں کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر کیوں ذکر کرتے ہیں، فلاں کیوں کرتے ہیں، فلاں کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ آگے وہ کر دیجیے جی دیکھیں جی نوافل پڑھنا شروع ہو جاتے، فلاں کرتے۔ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے اس سے؟ تمہیں تو دین کی البے بھی پتہ نہیں ہے، کیسے؟ ذرا سنیے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا رب کریم ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ میرے جو قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ فرض نماز ادا کرنے کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو سب سے زیادہ قرب میرا انسان حاصل کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے۔ جتنا وہ نفلی عبادت کرتا جائے گا نوافل پڑھتا چلا جائے گا، غور سے سنیے گا، نوافل پڑھتا چلا جائے گا، وہ میرے قریب ہوتا چلا جائے گا، میرے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا جب کثرت نوافل کرے گا۔ اب آ رہا ہے حدیث کا وہ مقام جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہے۔ کن کو؟ دیکھیں انسان دو صورتوں میں موجود ہے، انسان، اب کہیں گے کہ دو صورتیں کیسے، یہ بھی نوجوان سمجھ لیں ذرا۔ اب قرآن کو پڑھیے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیا؟ من الجنۃ والناس، وہ خناس جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، یہ قرآن نے بیان فرمایا نا، فرمایا وہ خناس جو ہے جنات کی صورت میں بھی ہے، انسان کی صورت میں بھی ہے، انسان کی صورت میں بھی ہے۔ اب جو انسان کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے، یہ نوجوان بڑی آسانی سے سمجھیں، میری بات کو غور سے سمجھیں، ہم بڑے پرفتن دور کے اندر گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کوئی بھی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے، وہ کہے جی میں اتنے بڑا یوٹیوبر ہوں، میں اتنے بڑا اسکالر ہوں،
وہ جبہ دستار پہن کے آپ کے پاس آ جائے, وہ پگڑی پہن کے آپ کے پاس آ جائے, وہ جناح کیپ پہن کے آپ کے پاس آ جائے, وہ عربی بھی بول رہا, وہ اردو بھی بول رہا ہو, وہ انگلش بھی بول رہا ہو, اور آپ کو ایسا ذہن سازی کر رہا ہو جس مقام پر آپ یہ سمجھے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روک رہا ہے, تو فوراً پہچان جانا کہ یہ انسان کی صورت میں شیطان ہے. یہ کون ہے؟ اونچی بولے نا, ڈرے نہیں, میں نے قرآن پڑھ کر سنایا ہے. انسان کی صورت میں شیطان ہے. یہ وہ خناس ہے جسے اللہ نے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. یہ انسانوں میں سے ہے جو انسانی صورت میں آ گیا اور وہ وسوسے ڈال رہا ہے, وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے, وہ اللہ کی عبادت سے دور کر رہا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت کو یاد کریں نا جب آپ کے اور میرے جد امجد پیدا ہوئے, تخلیق کیے گئے تھے. سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا آدم علیہ السلام جب انہیں تخلیق کر دیا گیا, فرشتوں نے بھی عرض کیا مولا تو ایسے کو کیوں بناتا ہے, اتجعل فیہا من یفسد الدماء. فرشتوں نے عرض کیا, سورۃ بقرہ پڑھیں نا, کیوں بنا رہا ہے جو فساد کریں گے زمین میں, خون ریزی کریں گے. تو رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, یاد ہے نا سورۃ بقرہ. اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں تمہیں بازار میں پھرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, تمہیں گلیوں میں لوگ لڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, تم ان کو دیکھ رہے ہو, میں تو مدنی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ جیسے بھی ہیں ذکر تو میرا کر رہے ہیں نا, ذکر تو میرے محبوب کا کر رہے ہیں نا, آئے تو میری بارگاہ میں ہے نا. اس جیسی محفل جب سجتی ہے, اللہ کے ذکر کی محفل جب سجتی ہے, رب پوچھتا ہے فرشتوں سے, فرمایا فرشتوں کہاں گئے تھے جن کی ڈیوٹی ہے نا زمین پر گھومنے کی. اب اللہ جانتا ہے پھر پوچھ کیوں رہا ہے. اب میں ان مولوی کی طرف جاؤں گا تو آج کی رات ہی خراب ہو جائے گی, میں ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا, میں ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں. تو وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ کو پتا ہوتا تو پوچھ کیوں رہا تھا, سوال کیوں کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے اللہ جانتا نہیں ہے, ان کی عقلیں اتنے ماری گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سوال کر لیا تو کہتے ہیں دیکھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے, پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں دروازے پر کون ہے. یہ ایسے بدبخت ہیں. اب اللہ پوچھے گا, پوچھتا ہے فرشتوں سے, صبح بھی شام بھی فرشتے آتے ہیں, زمین پر گھومتے ہیں, جاتے ہیں. اب فرماتا ہے فرشتوں چکر لگائے, جی اللہ کیا کر رہے تھے میرے بندے, کیا کر رہے تھے میرے بندے, بنا کے دے, کیا کر رہے تھے میرے بندے. جب اللہ پوچھتا ہے تو اللہ تو جانتا ہے نا بندے کیا کر رہے ہیں, کہ نہیں جانتا ہے؟ اونچی بولے, جانتا ہے نا اللہ کہ بندے کیا کر رہے ہیں. اب پھر بھی پوچھ رہا ہے. یہ پوچھنا کس لیے ہے؟ جب فرشتوں نے کہا تھا یہ دنگا و فساد کریں گے تو ایسوں کو کیوں بناتا ہے, تو رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم گھوم رہے تھے گلیوں میں, ہم چلتے چلتے مین بازار سے گزرے, اس بازار سے گزرے تو گزرتے ہوئے تیرے بندوں کی آواز آئی, تیرا ذکر ہو رہا تھا, تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا. مدنی محفل کے اندر مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میری بات کو غور سنیں, میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. مدنی مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. مولا کوئی رو رہا تھا تیری رحمت کو یاد کر کے, مولا کوئی ڈر رہا تھا تیرے خوف سے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا, کوئی خوف زدہ تھا. مولا کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا, کوئی تیری رحمت کو یاد کر کے رو رہا تھا. فرمایا فرشتوں وہ کیا کہتے تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. رب کریم فرماتے ہیں اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ توجہ ہے نا. رب کریم فرماتے ہیں فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں مولا بن دیکھے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, بن دیکھے تجھ پر فدا تھے, بن دیکھے تجھ سے خوف زدہ تھے, بن دیکھے تیری رحمت کا تذکرہ کر کے رو رہے تھے. فرمایا پھر فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیں, آپ کے لیے بھائی, آپ کے لیے ہے. فرمایا یہ میرے بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ مجھے دیکھ لیں, یہ مجھے دیکھ لیں, ذرا اس لمحے کو یاد کرو جب رب دیدار کرائے گا.
उस लम्हे को तो याद करें ना, जब रब दीदार कराएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह दीदार कराएगा अपने बंदों को। कहां दीदार कराएगा? जन्नत में। हफ्ते में 1 बार 2 बार नशित सजेगी, जहां बिला हिजाब अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा। दीदार कराएगा कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने मंजर खींचा, फरमाया जबरदस्त एक सजावट होगी, जैसे बाजार को कोई सजा देता है ना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया याकूत भी, मरजान भी, जवाहिरात भी साइडों से लगे होंगे। वो जगह ऐसी होगी जैसे बर्फीली जगह होती है। जैसे मरी गए हैं कभी? कुछ दोस्त गए मरी? जो गए हों वो बताएं जरा। हाँ शेख साहब गए जी, अमीर आदमी है वो गए होंगे। अच्छा वो बाबा जी गए वो भी अच्छा जो लोग दाते हैं ना, मरी में जाए ना, जब बर्फबारी हो रही हो तो पहाड़ियां, दरख्त, होटल, घर वो बर्फ का लिबास पहन लेते हैं। क्या? बर्फ का लिबास पहन, तो ऊंचे नीचे बड़ा खूबसूरत एक मंजर होता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा बाजार होगा जैसे बर्फ पोश पहाड़ियां होती हैं, दरख्त होते हैं, इस तरह कुर्सियां लगी होंगी। क्या लगी होंगी? कुर्सियां पहली सफ होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी, इस तरह वो आखिर तक। फिर आखिर में जाकर टेले होंगे पहाड़ियों के। क्या होंगे? ऐसे छोटे छोटे टेले बने होंगे। कुछ लोग दूर से खड़े हुए, जैसे जुमातुल मुबारक होता है ना, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ बाद में भागते भागते आते हैं। हम देखते हैं हर जुमातुल मुबारक में देखते, दरवाजे पर भी ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हैं। ये वो लोग होंगे, फिर उस वक्त भी उधर खड़े होंगे। क्या? मेरी बात को समझ लीजिएगा, ये पैगाम है। ये वो लोग जो आखिर में आते हैं, वहां से खड़े कर यूं देख रहे होते हैं, तो ये वो लोग। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह दीदार करवाएगा ना, सबसे पहली सफ में वो होंगे जो अल्लाह के करीब, बिल्कुल जो करीब से अल्लाह को देखेंगे। सबसे पहली सफ में वो होंगे जो नमाज में पहली सफ में आकर खड़े होते हैं, जो जुमातुल मुबारक में पहली सफ में आकर खड़े होते हैं। वो सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के होंगे, वो करीब से अल्लाह को देखेंगे। और फिर दूसरी सफ से उनके में बाद में आने वाले, तीसरी में उनसे बाद में आने वाले, चौथी से उनसे बाद में आने वाले। फिर आए इंसान, तेरी मर्जी है, तू यार को करीब से देखना चाहता है कि दूर से देखना चाहता है? ये फैसला तुझे करना है। ये फैसला तुझे करना है कि महबूब को देखना किधर से है, महबूब को देखना किधर से है। सहाबाए किराम के बारे में आता है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम फजर की नमाज हो जाती, थोड़ी देर के लिए घर जाते, फिर फजर के बाद कुछ तो फजर के टाइम ही मस्जिद में आ जाया करते और पहली सफों में बैठ जाया करते जुमातुल मुबारक के दिन। आका अलैहिस्सलाम के जब ये इरशाद सुना, किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? सुबह से ही आकर, फजर के टाइम से ही आकर पहली सफ में बैठ जाओ। कहा आका ने फरमाया है जो पहली सफ में होगा वो अल्लाह का दीदार भी पहली सफ में बैठकर करेगा। हम चाहते हैं अपने महबूब हकीकी का दीदार भी पहली सफ में बैठकर करें, पहली सफ में बैठकर करें। जरा सोचो, जब रब ने फरिश्तों से पूछा कि बताओ उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखा, या अल्लाह नहीं देखा, या अल्लाह नहीं देखा, नहीं अल्लाह नहीं देखा। तो हाल ये है हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं साथ सुना भी दूं ना आपको, आपके हमारे अकाबरीन हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े औलिया अल्लाह में शुमार होते हैं। एक मकाम से गुजर रहे थे, जंगल का सिलसिला था, सरकंडे कटे हुए थे, लोगों ने काटे थे। सरकंडे का पौधा जब कट जाए ना, जब उसकी जड़ें होती है ना, तो बच्ची जो होती है वो इस तरह नोकीली बन जाती है, इस तरह करके ना नोकीली बन जाती हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर लोग उनको काट लेते हैं, वो काम आती हैं। तो वो सरकंडे कटे हुए थे, बहुत बड़ा सिलसिला था। हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह वहां से गुजर रहे थे, बड़े आराम से अपनी मस्ती में जा रहे थे। फकीर आदमी, दरवेश आदमी थे, अल्लाह के वली थे। किसी ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। क्या? अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये तो सदियों पहले की बात है। अगर मैं आपसे कहूं अपने महबूब का नाम लो, किस विजदान से लोगे? जरा लेकर तो दिखाओ ना। अब आज की रात जिक्र करने की रात है ना। ये एक मिनट, ये सारी जो है ना, मैं बच्चे को कहूंगा जब आप अल्लाह कर रहे हैं ना, आपकी रिकॉर्डिंग करें, ये पूरी दुनिया में जाएगी, ताकि पता चले कि अल्लाह का नाम लेने वाले जब रब का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। हाफिज अजीम खड़े हो जाएं, आप जिक्र करवाएं जरा थोड़ा सा।
یہ لیں. ہاں جی, گردنیں جھکا کے اپنے محبوب حقیقی کا ذکر کیجیے. آج کی رات ہے. اللہ 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 محمد رسول. صدیوں بعد ہم نے اللہ کا ذکر کیا. یہ آپ سب کو میں نے کہا نہیں, لیکن انہوں نے بھی معصوم نہیں کیا. یہ ان کے چیک کریں, بات اپنی کریں نا چیک ذرا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ محبوب حقیقی کا نام لیتے ہیں. آج بھی آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک وجدان کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ذرا سوچیں, وہ ابو الحسن نوری جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر, جب اللہ کا نام سنا, محبوب حقیقی کا نام سنا, مست ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مست ہو گئے. کچھ بھی پرواہ نہیں رہی. دوڑے اللہ 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 کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ اللہ 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 اللہ. نہیں, مسجد پوری سے آواز آنی چاہیے نا. اللہ 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 اللہ. اپنے محبوب حقیقی کا ذکر کرتے ہوئے حالت وقت میں دوڑتے جا رہے ہیں. سر کنڈے پاؤں میں لگتے ہیں, پاؤں زخمی ہوتے ہیں. کوئی آوازیں دیتا ہے, کچھ کرتا ہے, پوچھتا ہے, روکتا ہے. ابو الحسن کیا کر رہے ہو؟ کہا تم اپنی آوازیں دیتے رہو, میں تو ذکر یار کر رہا ہوں. میں تو ذکر یار کر رہا ہوں. میں تو ذکر محبوب کر رہا ہوں. تم فتوے لگانے والوں کو کہو کہ تم فتوے دیتے رہو. تم اسی طرح جلتے رہو, اسی طرح کوڑتے رہو, اسی طرح مرتے رہو, اسی طرح سسکتے رہو. ہم ذکر یار کرتے رہیں گے. ختم نبوت نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم چاہے کچھ کر لو, تم جس روپ میں گا نا, ہم تجھے اسی روپ میں ٹکر دیں گے, پہچانیں گے کہ تو کون ہے. ذکر الہی سے روکنے والا. یاد کرو, میں یہی بتا رہا تھا نا کہ اللہ نے جب ہمارے جد امجد کو تخلیق فرمایا, فرشتوں نے کہا, عرض کیا مولا اسے کیوں بنا رہا ہے؟ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں اپنی شان کے لیے جلوہ فرما ہو کر فخر فرماتا ہے. پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ ذکر کر رہے تھے تیرا. یہ میں نے ذکر آپ کو اسی لیے کروایا ہے نا کہ حاضری لگتی رہے ساتھ ساتھ. آپ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں یار, اور کچھ بھی نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہے, فرشتہ کہے کہ اللہ ہم اس محفل میں گئے, حافظ عظیم ولد محمد اکرم, صوفی محمد اکرم بھی بیٹھا تھا, حافظ عمران ولد
حاجی یونس بھی بیٹھا تھا. اندازہ کر سکتے ہو اس مقام کا؟ ابھی آپ اس کیفیت میں ابھی نہیں پہنچے، میں چاہتا ہوں اس کیفیت میں لے چلوں آپ کو. اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ سب سے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں، سب سے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں، اس کے در اقدس میں، اس کی محفل میں جب تیرا بھی نام ہو لیا جائے گا، تیرے باپ کا بھی نام لیا جائے گا، تیری بھی عظمت بلند ہو گئی، تیرے باپ کا مقام بھی بلند ہو گیا. کبھی سوچا تو نے زمین پہ بیٹھنے والا کتنے بلندی اوپر چلا گیا؟ کب گیا؟ جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل میں آ گیا، جب اس نے اللہ کا ذکر کیا، جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو رب فرماتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا چاہتے تھے وہ؟ مولا تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے. ایمان سے کہو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اونچی بولیں، اللہ سے بخشش مانگنے. ایسے ہی ہے نا، اللہ سے معافی مانگنے. کسی کے رزق کا مسئلہ ہے، یا اللہ ہمیں رزق میں برکت عطا فرما دے، محتاجی دور فرما دے. کوئی بیمار ہے تو ہم دعا کرنا ہے مولا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، شفا دینے والا تو ہے. مولا ہم بیمار ہیں تو ہم شفا مانگنے آئے ہیں، ہم بے اولاد ہیں تو اولاد مانگنے آئے ہیں، ہم بے گھر ہیں تو گھر مانگنے آئے ہیں، بے زر ہیں تو زر مانگنے آئے ہیں، اپنے رب سے مانگنے آئے ہیں نا. رب فرماتا ہے کیا مانگنے آئے ہیں؟ فرشتے بتاتے مولا وہ یہ مانگ رہے تھے، مثلا بخشش مانگ رہے تھے. تو رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا. خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولے تو صحیح. اللہ فرمائے میں نے بخش دیا، اللہ فرمائے میں نے بخش دیا، پھر خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جب بخشش ہو گئی، بخشش کے بعد پھر گرفت والے کام نہ کرنا، پھر پکڑے جانے والے کام نہ کرنا، پھر اس کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا. آج کی شب تجھے یہی پیغام دیتی ہے کہ آج اللہ سے بخشش مانگ لے، اس سے رحمت مانگ لے، اس سے معافی مانگ لے، وہ تجھے عطا کر دے گا، وہ تجھے عطا کر دے گا. یہ بات میں نے بچپن میں سیکھ لی تھی. میرے ایک بزرگ نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی اور میں پھر اس سے سوچتا رہا تو میں نے اس کو ڈائری پہ لکھ لیا. کیا ڈائری؟ جب میں پڑھتا تھا جو ڈائری آج بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس، میں نے اس کے اوپر لکھ لیا تھا کہ میں نے خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں پڑھا، باعث گستامی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگوں کے متعلق. تو ان میں سے ایک نقطہ میں نے اخذ کیا، میں چاہتا ہوں وہ آپ کو پیش کر دوں، وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں. ایسے کے سامنے نہ رویا کرو، ایسے کے سامنے نہ رویا کرو جس کے سامنے تمہارا رونا بیکار جائے، جس کے سامنے تمہارا رونا بیکار جائے. اس کے سامنے رویا کرو جو تمہارے ایک ایک قطرہ آنسو کی قیمت ادا فرماتا ہے، ایک ایک قطرہ آنسو کی قیمت ادا فرماتا ہے. جب مومن کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، ابھی بال کی جڑیں نہیں بھیگنے پاتی پلکوں کی، رب فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو بتا دو میں نے انہیں بخش دیا ہے. ابھی پلک بھیگے نہیں، آنسو بہے نہیں، پلکوں کی جڑوں میں آئے، رب فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا. پھر اللہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرمایا فرشتوں یہ میرا بندہ آج رو رہا ہے نا بیٹھا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں نا؟ ہاں مولا. فرمایا جلدی کرو اس کا آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ گر نہیں پائے. مولا کیا کریں؟ فرمایا ان کو جمع کرتے رہو، انہیں جمع کرتے رہو. فرشتے عرض کرتے مولا تو کیا کرے گا ان کے آنسو کو؟ اگر ہم ان کو جمع کر لیں تو رب فرمائے گا اس کی شان کریمی جلال میں آئے گی، اس کی شان رحمت جوش میں آتی ہے. فرشتے پوچھتے ہو میں کیا کروں گا؟ جب یہ رویا تو میں نے اسی وقت اس کے گناہ معاف کر دیے. مولا باقی آنسو کے قطرے کدھر کرے گا؟ فرمایا اس کے ایک ایک آنسو کے قطرے کے صدقے میں قیامت کے دن اس کے رشتہ داروں کو بخش دوں گا، اس کے چاہنے والوں کو بخش دوں گا، اس کے ملنے والوں کو بخش دوں گا. ذرا سوچو، ذرا سوچو.
پھر میرے امام احمد رضا وجد میں آ گئے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں واللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ذرا سوچ، تیرے آنسو کی یہ قیمت، میرے آنسو کی یہ قیمت، تیرے ابے کے آنسو کی یہ قیمت، ایک آنو کے عالم کے آنسو کی یہ قیمت، ایک ولی کے آنسو کی یہ قیمت۔ اور جب نبیوں کا نبی رویا ہوگا، جب تاجدار انبیاء رویا ہوگا، جب امام المرسلین رویا ہوگا، کس لیے روئے تھے؟ جب دامن بھی بھیگ جاتا تھا، جب داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی تھی اور آنسو ٹپک رہے ہوتے، اما عائشہ صدیقہ گواہ ہے اس بات کی، آقا زاروں قطار روتے، کس لیے روتے؟ ملائکہ پوچھتے، رب بھیجتا پوچھو میرا محبوب کیوں روتا ہے؟ اے ملائکہ جاؤ، محبوب کا ایک ہی جواب ہوتا، میرے رب سے کہو میری امت گناہگار ہے، تو غفار ہے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو جب محبوب رویا ہوگا، جب محبوب رویا ہوگا تو ان کے آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا واللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ کہ کیا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم ہمیں جہنم سے ڈراتے ہو کہ جب ہم غلامان مصطفیٰ وہاں جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ اب بھی جہنم ٹھنڈا نہ ہوگا کہ ہمارے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دریا بہائے ہیں۔ گناہگار، اب اس کے پس منظر میں کیا ہے اس شعر کی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا، لوگ ایسے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی سننے ساتھ کہ رب کریم احیاء العلوم کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا کہ مشرق کی جانب، قیامت کے مشرق کی جانب سے ایک آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آئیں گے، آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آئیں گے، جب وہ آگے بڑھیں گے تو وہ بجھ نہیں رہے ہوں گے، رک نہیں رہے ہوں گے، صالحین بھی دیگر بھی روکنے کی کوشش کریں گے، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، اتنے میں جبرائیل امین ایک پیالہ پانی کا لے کر حاضر ہوں گے، ابھی لبے مصطفیٰ کھلے نہ ہوں گے، توجہ ہے نا، لبے مصطفیٰ کھلے نہ ہوں گے، زبان حرکت میں آئی نہ ہوگی، جبرائیل امین پانی کا پیالہ لائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب کی بات ہے؟ اونچی بولے نا، قیامت کے دن ہوگا نا یہ واقعہ، کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، پکی بات، یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، دیگر بہت بے شمار واقعات ہیں جو قیامت کو متعلق بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، کہاں؟ کب؟ آج سے 1450 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، تقریباً 1444 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، کریم آقا علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، ارے جو 1400 سال پہلے بیٹھے ہوئے مدینہ المنورہ کی زمین پر قیامت میں ہونے والے واقعے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، ہوگا کیا یہ بھی بتا رہے ہیں، جبرائیل کیا کہیں گے، میں کیا پوچھوں گا، جبرائیل کیا جواب دیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا عرض کریں گے، وہاں سے کیا پوچھ کر آئیں گے، اللہ کے حبیب وہ بھی جانتے ہیں۔ تو درمیان میں مدنی مسجد میں بیٹھنے والے اپنے غلاموں کو نہیں جانتے؟ عقل ماری گئی ان لوگوں کی کہ قوم کو کس راستے پر تم لے جانا چاہتے ہو، وہ نبی رحمت، وہ نبی رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ جبرائیل ایک پانی لے کر آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانی لیجئے اور اس آگ پر پھینک دیجئے۔ میں نے ابھی شعر سنایا تھا نا، واللہ کہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی، وہ رونے کے متعلق بھی بتا دیا آپ کو، ذرا آپ سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیوں یہ شعر کہا۔ ایک تو وہ حدیث میں نے سنا دی، دوسری بھی سن لینا، سمجھ لیں، اپنے آنسوں کی قیمت سمجھیں، اپنے رونے کی قیمت سمجھیں۔ آج کی رات جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کریں گے، آنسو بہائیں گے، کسی کو مت دیکھے کون بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، یہ سوچیں میں تو اس کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب ذرا سنیے، عقل سے فرماتے میں ہاتھ ڈالوں گا پیالے میں اور یوں وہ پانی میں اس آگ کے شعلے پر ڈال دوں گا تو وہ آگ کے شعلے بجھ جائیں گے۔ اب میں جبرائیل سے پوچھوں گا، اب وہ میں نے جواب پہلے دے دیا ہے جی، پوچھنے پر بھی فتوے ہو جاتے، پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں، پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں، نادانا واقعہ قیامت کا ہے وہ بتا رہے ہیں تو اگلی بات نہیں جانتے،
अगली बात नहीं जानते, ये इनकी अकलें मारी गई हैं, ये हर जगह के ऊपर जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, इसलिए कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत भी उसी के हाथ में, जिल्लत भी उसी के हाथ। और फिर वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जो उनके साथ वाबस्ता होगा उसे इज्जत मिलेगी, जो उनके मुखालिफ हो जाएगा वो रुस्वा हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं पूछूंगा जिब्राइल ये पानी कैसा है? आबे जमजम का पानी है? कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा कौसर का पानी है? वो कहेंगे नहीं। जन्नत के किसी चश्मे का पानी है? नहीं। जन्नत के किसी नहर का पानी है? नहीं। जन्नत से तो नहीं आए? नहीं। फिर वो पूछना किस चीज का पानी है? तो जिब्राइल अमीन अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो गुनहगार जो तन्हाइयों में, जो महफिल में, खलवत में, जलवत में, अपने घर में, मस्जिद में, तेरे घर में आकर गर्दनें झुकाकर, कभी सरों को ऊपर उठाकर, कभी आहोजारी करके, कभी खुफिया तरीके से गिड़गिड़ाकर वो रोया करते थे, अपने गुनाहों को याद करके, तेरी अताओं को याद करके, अपनी खताओं को याद करके, तेरी रहमतों को याद करके, अपनी भूल भलाइयों को याद करके, तेरी काम नवाजियों को याद करके वो रोया करते थे। तेरे ही हुक्म पर तो हमने, और अल्लाह के हुक्म पर हमने उनके आंसू को जमा किया। या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के उन गुनाहगारों के आंसू हैं जो अल्लाह ने जमा फरमा रखे थे। उनकी कीमत ये है, एक तो अल्लाह वो बख्शिश फरमाएगा जो मैंने पहले अर्ज किया, दूसरी कीमत ये है कि वो आंसू गुनाहगार के जब भड़कते शोलों पर डाल दिए जाएंगे तो वो बुझ जाएंगे। जब गुनाहगार के आंसू से जहन्नम के उभरते शोले, वो आग के दहकते शोले, भड़कते शोले, वो गुनाहगार के आंसू से बुझ जाएंगे, तो जो गुनाहगारों के आका हैं, जो मासूम अनिल खता हैं, जब वो रोए होंगे अपनी उम्मत के लिए, तो अल्लाह ने कैसे न जहन्नम को सर्द फरमाया होगा। फिर अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब इस तख़य्युल को बयान करते हैं और उस मंजर को देखते हैं तो आगे क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए। क्यों? आगे कहते हैं, एक तो मेरे आका ने रो रो के दरिया बहा दिए हैं ना, रो रो के दरिया बहा दिए। जहन्नम से तो डरेगा वो जो उनके आंसू की कीमत को नहीं मानता, जो उनकी निस्बत को नहीं मानता, जो उनके वसीले को नहीं मानता, जो उनके दामन से कुछ हासिल नहीं होना कहता है। डरेगा तो वो जहन्नम के शोलों से। हम तो निस्बत वाले हैं, हमारे आका ने रो रो के दरिया बहा दिए हैं, जहन्नम ठंडा हो चुका, अब क्या करेंगे? फरमाते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। ये पुल सिरात की बात हो रही है। पुल सिरात कितना बारीक होगी? बाल से ज्यादा बारीक। तेज कितना होगी? तलवार से ज्यादा तेज। बड़ा मुश्किल होगा वहां से गुजरना, गुजर कर जाना तो उधर ही है ना, उससे गुजर कर जाएंगे तो आगे जन्नत है। जो वहां डगमगा गया, गिर गया तो नीचे जहन्नम है, उधर से उधर जाएगा। आला हजरत क्या फरमाते हैं रजा पुल से वजद करते गुजरी। वजद किसे कहते हैं? देखो वजद में आ जाए ना तो यूं पांव मारता है जोर जोर से, वजद में आ गया। अब वजद, असल जो वजद होता है ना, उसमें किसी की खबर नहीं रहती है, किसी की खबर नहीं रहती है। लेकिन ये ड्रामेबाज कोई एड़ियां यूं मार रहा है, कोई हाथ यूं मार रहा है, ड्रामे कर रहे हैं। इन ड्रामेबाजों ने असल वजद को भी बदनाम कर दिया है, औलिया अल्लाह को भी बदनाम कर दिया है। इस वजद हकीकी का इन ड्रामेबाजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। फरमाते हैं कि हम ठोक बजाकर वजद करते हुए, अब इसको दूसरे मानों में कहेंगे तो लोग फिर फतवे लगा देंगे कि हम एड़ियां मार मार कर पाऊं मार कर गुजरेंगे पुल सिरात। क्यों? फरमाते रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए। वजह जरा इस्तदलाल तो देखिए ना क्या किया है उन्होंने। फरमाते हैं कि रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ऐ उम्मतियों वजद करते गुजरो, वजद में आ जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नबी, मेरे नबी, हम सब के नबी, हमारे आका की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लिम उम्मती। उसी सलामती मांगने वाले के सदके अल्लाह ने आज की शब अता फरमाई। ये शब कैसी शब है? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से तकरीबन 10 से 12 कुतुब अहदीस में
یہ حدیث پاک موجود کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی جب نصف شعبان کی شب پالو تو اس کی رات کو قیام کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، ان کو روزے سے بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ کیا روزے سے بھی تکلیف ہوگی؟ حیرت کی بات نہیں ہے، روزے سے بھی تکلیف ہوتی کہ وہ جو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا روزہ رکھنے سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بتا نا، تجھے کیا تکلیف ہے روزہ رکھنے سے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ بتا پھر، روزے سے کیا تکلیف ہے؟ اور شعبان المعظم کے پورے مہینے میں ہمارے نبی روزے رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے، کتب سیاستہ کو ہی پڑھ لو، اندھے عقل کے اندھوں لوگوں کو دور بھگاتے ہو اللہ کی عبادت سے۔ عقل سے ہم کثرت سے روزے رکھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ اس ماہ مبارک کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پیش کیے جاتے ہیں جمع کر کے، تو میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور پھر شب قدر کے بارے میں فرمایا علی اس رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی تقریباً 10 سے زیادہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ فتوے لگانون علوم کے پیشوا علامہ ناصر بانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات شب برات کے متعلق جو ہیں صحیح روایات ہیں۔ کیا صحیح روایت ہے؟ متعدد طرق سے روایت کرنے کی وجہ سے، روایت ہونے کی وجہ سے یہ روایات صحیح کے درجے پر آ گئی ہیں۔ اس کے بعد تو اور کوئی دلیل نہیں چاہیے نا، لوگوں کو تو نہیں بھٹکاؤ گے نا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ 14 کا روزہ رکھنا، 15 کا کل روزہ رکھنا ہے تو 7 16 کا بھی رکھ لو، کچھ تو 13 کا رکھتے ہیں پھر 14 کا رکھتے ہیں، کچھ تو 13 کا بھی رکھ لیتے ہیں، 14 کا بھی رکھ لیتے ہیں، 15 کا بھی رکھ لیتے ہیں کہ شعبان کے روزوں کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے اور ایام بیض کے روزوں کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو آج کی رات اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے، آج رات جاگی، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اب یہاں 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں، پھر اگلا لائحہ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے آج۔ نمبر 1 تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں نہیں تھے۔ 3 روایتیں میں تینوں کا پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں الگ الگ، اور پھر آخر میں جو بات ہے وہ تقریباً ملتی جلتی وہ میں یکجا کر دوں۔ فرماتی ہیں ایک رات میری باری کی رات تھی، آقا علیہ السلام میرے حجرے میں نہیں تھے، میں اٹھی دیکھا تو میں نے سمجھا کہیں اور تشریف لے گئے۔ میں تلاش کرتی ہوئی پہنچی تو آپ مسجد نبوی میں تھے۔ کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں تھے۔ میرا پاؤں ٹکرایا، میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام وہاں سجدے میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ دوسری روایت فرماتی میری باری کی رات تھی، گویا یہ اگلے شعبان کی بات ہوگی، وہ پچھلے شعبان کی بات ہے، یہ کسی اور شعبان جو اگلے سال آیا ہوگا۔ فرماتی میری باری کی رات تھی، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام اپنے چارپائی پر موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی دوسری ازواج مطہرات کی طرف گئی، تلاش کرتی ہوئی۔ ساتھ ہی تو جنت البقیع تھا نا اس وقت، تھوڑا سا ابھی تو عمارت بھی قریب ہو گئی نا مسجد نبوی، بالکل قریب ہو گئی، اس کا جو باہر کا سین بنایا گیا۔ تو کہتی میں جنت البقیع میں گئی تو دیکھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چادر مبارک سے آپ کے بغل مبارک نظر آ رہے جن سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، روشنی پھوٹ رہی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، آنسو جاری ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تیسری روایت کے مطابق فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام میرے گھر میں تھے، میری باری کی رات تھی، آقا علیہ السلام باہر گئے تو پھر واپس پلٹ آئے جلدی سے۔ فرمایا عائشہ آج مجھے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو ابھی ذہن میں رکھ لی، اجازت دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں اللہ کی عبادت سے؟ مومنوں کی ماں اللہ کی عبادت سے نہ روکے، توجہ ہے نا، بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ کیسے مومن ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا چاہتے ہیں؟ میں کیسے روک؟ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا طویل سجدہ کیا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم سے حرکت بھی ختم ہو گئی، تو وہ حرکت نہیں آ رہی تھی، تو میں گھبرا گئی کہ کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں روح کا فیصلے سے تو پرواز نہیں کر رہے گی۔ میں آگے بڑھی، میں نے آقا علیہ السلام کو ہاتھ لگایا تو کریم آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد سجدے سر اٹھایا، سلام پھیرا، مجھے فرمایا عائشہ اب تینوں مقام پر، اے عائشہ پہلی 2 روایت تم کیا چاہتی کہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کے نبی تیرے ساتھ زیادتی کریں گے، تیرے حق میں خیانت کریں گے؟
मैंने अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं सोच सकती। फिर तू क्यों तलाश करने आ गई? आका मैंने समझा कि आज मेरी बेरी बारी की रात है, शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा के घर तो तशरीफ नहीं ले गए, इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते आ गई। यहां तक रिवायत, वो 2 रिवायत। तीसरी रिवायत, आका अलैहिस्सलाम घर में है, ऐसे सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला, वो जो मंजर पेश आया, पूछती हैं आका अलैहिस्सलाम या रसूल अल्लाह इतना क्यों रो रहे हैं आप? अब तीनों आगे एक ही जैसी तकरीबन है रिवायत, और उनका मफहूम मिलता है, कुछ में अल्फाज ज्यादा कुछ में कम है, तो मैं यकजा कर देता हूं तीनों को। करीमा ये जामे तिरमिज़ी में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, सुनन अबू दाऊद में भी है, मिशकातुल मसाबी में भी है, कंजुल उम्माल में भी है, अत-तरगीब व तरहीब में भी है, और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। करीमा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा जानती हो आज की रात कैसी रात है? आज की रात कैसी रात है? मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए, या अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाती हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आज की रात अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी शान के लय आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है। आसमान दुनिया पर इबादत किस लिए की जाती है? अल्लाह के लिए तो की जाती है ना, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। कुर्ब हासिल करने के लिए क्या? वो मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई थी ना शुरू में आपको, उसी पे मैं मुकम्मल कर दूंगा बात को, मेरे जहन में है, आप भी उसको जहन में रखें कि सबसे ज्यादा फराइज के जरिए कुर्ब हासिल करता है बंदा, फिर नवाफिल के जरिए कुर्ब हासिल करता है, फिर इनाम क्या मिलता है? आज की रात जब आप जागेंगे अल्लाह की इबादत करेंगे तो वो इनाम हासिल करने की कोशिश करें ना, खाली चूरी खाने वाले मजनू ना बनिएगा, इनाम लेके जाइएगा अपने मुनइम से, अपने रब से, अपने अल्लाह से। वो इनाम क्या मिलता है जरा सुनिएगा। अम्मा सिद्दीका फरमाया आका ने फरमाया अल्लाह आसमान दुनिया पर जलवा फरमाता है अपनी शान के लिए। जैसे ही आज 15 शबान की रात है, जैसे सूरज गुरूब होता है वो रहमत के दरवाजे खोल देता है और सदा देता है हाय को मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं बख्श दूं, हाय कोई माफी मांगने वाला मैं माफ कर दूं, हाय को रिज्क तलब करने वाला रिज्क अता कर दूं, हर कोई शिफा मांगने वाला शिफा अता कर दूं। और फिर अम्मा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, करीम आका ने फरमाया आयशा ये सिलसिला सुबह तक रहता है और इस रात में कुछ तो वो जो मांगते हैं बख्शिश, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। और दूसरी बात के मुताबिक फरमाया करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रात को अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बारे में, कबीला बनी कल्ब, उनकी बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बेहिसाब बख्श देता है, बेहिसाब बख्श देता है। अरे ना दोनों सुनो, अगर मैं बख्शिश मांग रहा हूं, मिसाल के तौर पर आप बख्शिश मांग रहे हैं, आप सब हम बैठकर बख्शिश मांग रहे हैं, हो सकता है कि हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए जिन्हें रब ने बेहिसाब बख्शना है, तो फिर भी हमारा बख्शिश मांगना किधर जाएगा, फिर हमारा जिक्र करना कहां जाएगा? रब फरमाता है जाया नहीं करूंगा, जो तू दुआएं मांग रहा है उसे भी कबूल कर लूंगा, तेरे रिश्तेदारों के हक में, तेरे चाहने वालों के हक में, तेरे दोस्तों के हक में, तेरे मिलने वालों के हक में, तेरी उस आहोजारी के सदके मैं बाकियों की बख्शिश फरमा दूंगा। तो आज की रात बख्शिश मांगने की रात है, नवाफिल अदा कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, अपने वक्त को जाया न कीजिएगा। और उस लम्हे बैठे हुए अगर किसी लम्हे याद आ जाए कोई जुमला कि मुझ जैसे गुनाहगार से आपने सुना तो मेरे लिए भी जरूर दुआ कर दीजिएगा, इनाम क्या मिलना है वो बता दो, फिर बात को खत्म कर दो ताकि आप सुन। फिर रब्बे करीम सही बुखारी शरीफ की वो हदीस पाक, सारी गुफ्तगू का खुलासा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसको समझ लें सारे नौजवान भी कि क्यों इबादत करनी चाहिए कसरत से, फराइज भी अदा करें, नवाफिल भी अदा करें, सदका खैरात भी करें, जिक्र अज़कार भी करें, कुरान की तिलावत भी करें। इबादत का तसव्वुर मैंने आपको समझा दिया, वो महदूद नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर से सुनिए, इस तरफ तवज्जो रखें, मुकम्मल खुलासा हो रहा है इसका। अब जब आप इबादत करते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं फराइज के जरिए, नवाफिल कुर्ब हासिल जब होता है, रब फरमाता है अब आसमान दुनिया पर वो जलवा फरमा है आज की शब अपनी शान के लिए, ठीक है ना। आसमान इतना करीब है कि वो तो अंदर है ना हमारे, वो तो हमसे दूर नहीं है ना, ठीक है ना। वफी अनफुसिकुम फला तुबसिरून फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये सारी गवाह है कि वो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। जब इतना बात समझ चुके हो तो अब करना क्या है, बाकी देर क्या रह गई है, बाकी देर
کیا رہ گئی ہے؟ اب رب فرماتا ہے کہ تم فرائض پڑھتے رہتے ہو، میرے قریب ہو جاتے ہو، میں تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہوں. پھر تم نوافل پڑھتے ہو تو میں تمہیں اور قریب کر لیتا ہوں، میں تمہیں اور قریب کر لیتا ہوں. تم اور نفل پڑھتے ہو تو میں اور قریب کر لیتا ہوں. مولا تو کتنے قریب کر لیتا ہے اپنے بندوں کو. صحیح بخاری شریف کی حدیث. اگر غلط ہو میں نہ دکھا سکوں صحیح بخاری میں تو مجھے روڈ میں کھڑے ہو کر فیر مار دیجئے گا. اگر حدیث موجود ہو تو پھر تسلیم کر لو کہ کثرت عبادت منع نہیں ہے، کثرت عبادت بدعت نہیں ہے، اور گمراہ تم ہو، گمراہ ہو. کثرت عبادت سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، کثرت نوافل سے تو اللہ کے قرب ملتا ہے. کتنا قرب ملتا ہے؟ ابلیس لعین کی نسل تمہیں اللہ کے قرب سے روکنا چاہتی ہے کہ کہیں یہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب نہ ہو جائے، کہیں پھر ہمیں غوث جلی نظر کے جلوے نظر نہ آنے لگے، کہیں داتا علی حجویری کے جلوے نظر نہ آنے لگے، کہیں خواجہ اجمیری کے جلوے نہ نظر آنے لگے، کہیں کرما والا کے جلوے نہ نظر آنے لگے، کہیں شرک پور کی خیرات نہ نظر آنے لگے، کہیں شیخ زنجانی کے جلوے نظر نہ آنے لگے. وہ جلوے کیا ہیں؟ رب فرماتا جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو کنت لہو سمعا و بصرا، وہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے وہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ارے پھر وہ بولتا ہے تو بقول مولانا روم گفتہ اللہ بود، گفتہ اللہ بود گرچہ آج حلقوں میں عبداللہ بود. پھر اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا بن جاتا ہے اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات آ رہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن نے یہ کیا فلسفہ سمجھایا ہے تجھے؟ پھر بھی سمجھ بات نہیں آئی تو پڑھ بخاری کے حدیث کو. رب فرماتا ہے وہ بندہ جب میری عبادت کرتا ہے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. کیا اونچی تو بولے میں اس کی آنکھ بن جاتا. اچھا جی کیا حاصل ہوں؟ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اب کیا اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے؟ یہ تو کفری عقیدہ ہے. نہیں، اس کی شرح کی محدثین نہیں کرنا تاکہ میں سمجھا دوں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ علماء دیوبند میں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے جمال الاولیاء میں، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے. دیگر ائمہ کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا. امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کرامات اولیاء کے مقدمے میں اس حدیث پاک کو لکھا. اب جب اللہ قریب ہو جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں محدثین کرام کہ پھر وہ بندہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ایک بندہ جب دیکھتا ہے، بندہ دیکھیں آپ اور میں بندے ہیں نا، سب یہاں بیٹھے ہیں، آگے دیوار کھڑی ہے. کیا ہے؟ دیوار کھڑی ہے. اس کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم تو نہیں دیکھ پا رہے. ہم تو اگر نور الہی ہو، بظاہر آنکھ بندے کی ہو، دیکھنا اللہ کا ہو، اونچی بولے نا، دیکھنا اللہ کا ہو تو پھر کوئی چیز پردے میں رہے گی؟ کوئی چیز پردے میں نہیں رہے گی نا. فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. محدثین کرام فرماتے پھر وہ بندہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فهو ينظر بنور اللہ. اور مومن کی نگاہ سے ڈرو، مومن کی نگاہ سے ڈرو. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ایسے تو نہیں کہا نا اقبال نے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو تویزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھول کے پیچھے بھاگتا ہے، تو نقش کے پیچھے بھاگتا ہے، تو شف ڈرامے بازیوں کے پیچھے بھاگتا ہے. ارے نہیں، اللہ کا ولی شف کے ڈرامے نہیں کرتا ہے، اللہ کا ولی ڈانسوں کے تماشے نہیں کرتا ہے، اللہ کا ولی کجریوں کے تماشے نہیں کرتا ہے، اللہ کا ولی کنجر خانے درباروں کے قریب نہیں کھولتا ہے، اللہ کا ولی سرکس میں گھوڑے نہیں دوڑواتا ہے، اللہ کا ولی سرک میلے سجا کر کتے اور ریچھ نہیں لڑواتا ہے. ارے اللہ کا ولی نگاہ کرتا ہے تو تقدیر بدل دیتا ہے. تاجدار ختم نبوت،
हर वली निगाह करता है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदल तकदीर देखी। ये कौन सी निगाह होती है? आम निगाह तो नहीं हो सकती ना, आम निगाह तो नहीं हो सकती ना। ये निगाह खास, कौन सी खास है? जो इसने इबादत की तो उसकी आंख उसकी थी, नूर उसका था, देख ये रहा था, देखना उसका था। फिर फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूं, कान बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। अब कान जब वो बन जाए, यानी इंसान अल्लाह की कुदरत समात से वो इंसान सुनने लग जाता है, अल्लाह की कुदरत समात से सुनने लग जाता है। इन्नहु हुवा समी समीउल बसीर, वो सुनने वाला है, अल्लाह समी है, सुनने वाला है। अल्लाह की कुव्वत समात कितना है? बोले जी। नहीं, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। आप ऊंची पुकारेंगे तो वो सुनेगा जी, बल्कि दिल में अगर ख्याल के तौर पर भी आप उसे पुकारेंगे ना, तो फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम दिल में भी उसे पुकारोगे वो सुन लेता है, वो सुन लेता है तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी बात को, तुम्हारी फरियाद को। तो जो बंदा अल्लाह की कुव्वत समाअत का मजहर बन जाए, उसकी कुदरत से सुनने लग जाए, तो फिर इसकी कुव्वत समाअत क्या होगी? फिर जिसका हाथ कुदरत इलाही का मजहर बन जाए, फरमाया फिर वो पकड़ता है तो मेरी कुदरत से, वो चलता है तो ऊंची तो बोले ना, चलता है तो मेरी कुदरत से, फिर उसके लिए रुकावट तो कोई नहीं बनती ना। वो अगर चले भी सही तो लम्हे भर में यहां बैठा होता है, लम्हे भर में काबा पहुंच जाता है, लम्हे भर में मदीना पहुंच जाता है। गाजी इल्मुद्दीन सदियों बाद पैदा हुए ना, गुज़श्ता सदी के हैं, ठीक है ना। गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं मैं मियां वाली की मच जेल में था। सुन लो नौजवानों, उस जेल का जो क्या था, क्या कहते हैं उसको, जेलर, वो सिख था। क्या था? सिख था। जब गाजी इल्मुद्दीन अपनी कैद काट के जाने लगा, सजाए मौत देने लगे, तो वो आके आगे यूं हाथ बांधे खड़ा हो गया, कहने लगा इल्मुद्दीन हुण जाते रहे ना, आज एक गलती दस जा। सिख था ना, ठीक पंजाबी में बोला, एक गलती दसी जा। इल्मुद्दीन ने पलट कर देखा, कहा क्या पूछते हो? कहा ये बता, मैं तलाश में था कि तुझसे पूछूंगा, तू मौत की कोठरी में था जो काली होती, बिल्कुल रोशनी कहीं से नहीं आती है, फिर क्या हुआ? कहा जैसे शाम होती मैं रोजाना देखता तो तेरी कोठरी जो है ना, नूर बुक्का नूर होती, रोशनी होती थी। आज मुझे एक बात तो बता दे, ये तेरी कोठरी में रोशनी कहां से आती थी, किधर से आती थी, ये राज क्या है? इल्मुद्दीन आगे बढ़ा, उसने कहा नहीं ये नहीं बताना मैंने, क्योंकि बात राज की थी ना, मोहब्बत महबूब की, आशिक व माशूक की, राज की बात थी। कहा नहीं बताना। आगे निकले, जब आगे निकले तो उस सिख ने कहा, किसने कहा? नादानो, तुमसे तो सिख बाजी ले गया, तुम्हें अपने नबी का मकाम पता नहीं चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां फिरते हो, फतवे लगाते फिरते हो? सिख कहने लगा इल्मुद्दीन तेन उस यार दा वास्ता ही जिदी खातिर फाए लगन लगा, मैनू दस दे तेरे हुजरे च आंदा कौन सी? जिदी खातिर फाए लगन लगा, दस ते दे ओ है कौन? ओ दसी ते जा, ओ कौन है जेड़ा तेरा आके हुजरा रोशन करदा सी, जेड़ा तेरे नाल सारी रात मिठियां मिठियां गल्लां करदा सी, जेड़ा तेनू तसल्ली देंदा सी। मैनू नजर कुछ नहीं आता सी, पर खड़े होके गल्लां मैं सुनदा सा, तू किसी नाल गल्लां कर रहे, दसी ते जाओ कौन सी? एक तरफ कोई पूछता है वो कौन था, तो उसे मार दिया जाता है। क्या? ये हमारा मुल्क है, यहां जबर है, बोलोगे तो मार दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, तुम्हारी बेटियों की इज्जतें लूट ली जाएंगी, तुम्हारी मां की इज्जतें लूट ली जाएंगी। लेकिन एक मेरे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आशिकों से जब भी पूछोगे ना, बता वो कौन था, बात नहीं समझे, बता वो कौन था जिसने इनकलाब पैदा किया, बता वो कौन था जिसने तुझे चुर्रा उठाने पर मजबूर किया,
बता वो कौन था जिसने गुस्ताख को तुझे मार देने के लिए उकसा दिया, खड़ा कर दिया। बता तो सही वो कौन था जो आकर तेरे हुजरे को रोशन करता। ओ दस्ते सही हो कौन सी हो। इल्म दीन खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। इस लम्हे अल्लामा इकबाल ने कहा था, उनके खुतबात में मशहूर मौजूद है आज भी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, लोगों असी सारे वड्डे वड्डे गल्ला करते रह गए। ठीक पंजाबी में इकबाल ने कहा था, क्योंकि सियालकोट के थे इकबाल। बाले कहा असी सारे गल्ला करते रह गए, लोहारा दा मुंडा बाजी ले गया। लोहारा दा मुंडा बाजी ले गया। अंदरून भाटी के एक लोहार का ये बेटा नौजवान, उसने पलट कर देखा, कहा मेरे जेरल साहब, अगर तू मुझे मेरे नबी का वास्ता न देता, मेरे महबूब का वास्ता न देता, तो मैं इस राज को सीने में ले जाता। सोना, जिस दिन से मैं इस कोठड़ी में आया हूं ना, शाम होती अंधेरा बहुत ज्यादा छा जाता। दिन होता तो फिर भी कहीं ना रोशनी का अक्स कुछ ना कुछ आ जाता, लेकिन जब रात हो जाती, शाम हो जाती, तो अंधेरा छा जाता। मुकम्मल अंधेरा उस कोठड़ी के अंदर, मौत की कोठड़ी के अंदर होता है। फरमाया, सुन वो वद्दोहा के मुखड़े वाला, वो वल्लैल की जुल्फों वाला, वो मजाक के कचरे वाला, वो वल फजर की पेशानी वाला, वो यदुल्ला के हाथों वाला, वो अलम नशरा के सीने वाला, वो लाउक से हाजल बलद के कदमों वाला मेरे आका तशरीफ ले आते थे और वो बैठ जाते, उनकी गोद होती, अपनी झोली फैलाते, फरमाते इल्म दीना इधर आ, मेरी झोली में लेट जा। गोद मेरे मुस्तफा की होती, सर मेरे आका का होता, और वो उंगलियां मेरी दाढ़ी में फेरते, मेरे बारू में फेरते। फरमाते इल्म दीना घबराई ना, घबराई ना, हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर कुर्बे मुस्तफा भी मिल जाता है, कुर्बे खुदा भी मिल जाता है। जब कुर्बे खुदा मिलता है तो फिर बंदे का बोलना अल्लाह का बोलना हो जाता है, उसका सुनना अल्लाह का सुनना हो जाता है, उसका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना हो जाता है, उसका चलना अल्लाह का चलना हो जाता है। आज की रात को जाया मत कीजिएगा, हिजाब उसने हटा दिए हैं। एक तू है, सिर्फ इतना देर है, बैठ जाना तन्हाई में, 2 नफल पढ़ सकता है पढ़, 4 पढ़ सकता है पढ़, 10 पढ़ सकता है पढ़, 50 पढ़ सकता है पढ़, कुरान की तिलावत कर, दुरूद पाक कसरत से पढ़, तन्हाई में बैठकर, चाहे सब बैठे हुए, खुद को तन्हा कर लेना और रो पड़ना, कहना मौला मेरा काम जहां थका वो मैंने कर दिया, मैं आजिज था, मैं गुनाहगार था, मैं निकम्मा था, मैं इस काबिल न था, मैं उठा, तूने मुझे उठाकर अपने घर में बिठा लिया, मैं आया हूं तेरी बारगाह में, अब खाली न लौटा, अब खाली न लौटा, सारे हिजाब हटा दिए हैं, एक रह गया है, अब पहली सफ में बिठा दे, दीदार करा दे। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी कि बेशक, मैंने कहा आखिर में बताऊंगा, बेशक अल्लाह की रहमत नेक काम करने वालों के करीब है। नेकी को इख्तियार कीजिए, अल्लाह आपके करीब है। उस अपने रब को आज की रात मना लीजिए, और आपके लिए मैं दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामती अता फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।